حضرت امیر شریعت اور ائمہ کرام، ابھی جتنی باتیں ہم حضرات سن رہے ہیں اور جتنا پروگرام اور جتنی پلاننگیں پیش کی گئی اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، میری بہت معذرت کے ساتھ درخواست ہے کہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں یہ ظاہری شکل ہے اس کو پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، ہے نا، اور اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں یہ پروگرام کامیاب ہو جائے، تو اس کے لیے جتنی ہم نے جماعتیں بنائی ہے تو میری ایک درخواست ہے کہ اس میں ایک جماعت دعا کی اور اسی طرح ایک جماعت اعتکاف کی کہ وہ جماعت اعتکاف کر کے مزید دعا کرتے رہے تاکہ یہ پورا پروگرام اللہ کے یہاں قبول ہو اور یہ پروگرام مقبول ہو اور انشاءاللہ جو یہ وقف ایکٹ ہے یہ مسترد ہو۔ ہماری ماں بہنیں گھر میں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی متفکر کریں، وقف کے تعلق سے ان کو متفکر کریں۔ ائمہ کرام کی نماز میں موجودگی یہ ضروری ہوتی ہے، ہر ایک نماز میں موجود رہیں گے، پھر وہ اپنی بات رکھیں گے، اس سلسلے سے تو لوگ انشاءاللہ اس کو زیادہ قبول کریں گے، اس کا خیال کیا جائے، میری گزارش ہے۔ میں مبشر امام تھانہ مسجد باڑ، دو بات کہنی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو حضرت مولانا اسد صاحب قاسمی کو کنوینر بنایا گیا ہے تو یہ پٹنہ ضلع کے کنوینر ہیں، تو پٹنہ ضلع میں 22 بلاک ہیں جیسا کہ حضرت نے کہا تھا، تو جتنے بلاک ہیں تمام بلاک میں بھی ایک کنوینر ہو جن کا تعلق ڈائریکٹ مولانا اسد صاحب سے ہونا چاہیے۔ تو ادارے شریعہ والے ہیں ان کو بھی یہاں پہ جوڑا جائے، کوشش یہ کیا جائے کہ میٹنگ کے اندر وہ بھی شریک ہوں، جماعت اہل حدیث والے بھی ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، جو بڑے لوگ ہیں بس پروگرام کے وقت نظر تو آتے ہیں لیکن ان کے عوام اور کچھ لوگ ان کے جو ائمہ حضرات ہیں وہ لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش کروں گا ذمہ داران امارت شریعہ سے کہ وہ اس سلسلے میں کام کریں اور ان لوگوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ ان لوگوں کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ ملے۔ بہت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، بس اب بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بالکل کام کرنے کا وقت ہے، کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے۔ آج 16 تاریخ ہو گئی ہے اور 29 جون کا ہم لوگوں کا پروگرام ہے، تو ہم لوگ اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو اونلی 14 ڈیز یعنی 14 ڈیز، 15 کو تو آپ کا پروگرام ہی ہے، اس لیے آج تہیہ کر لیں کہ آج ہی سے ہم کام شروع کر دیں گے اور امیر شریعت اور ان کی جو ٹیم جنہوں نے جو اسٹرکچر اور اسٹریٹجی جو تیار کیا ہے، وقت بچاؤ دستور بچاؤ اور گاندھی میدان کو بھرو، یہ ضروری ہے، گاندھی میدان کو بھی بھرنا ہے، کیونکہ جب ہم بھریں گے تو حکومت تعداد دیکھتی ہے اور اس تعداد پر جب امیر شریعت کی زبان پر لوگ 3 لاکھ نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ 10 اور انشاءاللہ 15 لاکھ کے درمیان میں لوگ بیک وقت کہیں گے کہ اس وقف ایکٹ کو ختم کرو، تو انشاءاللہ حکومت بھی ختم کرنے پر مجبور ہوگی، کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے کہ گاندھی میدان کا وقف بچاؤ دستور بچاؤ یہ جو پروگرام ہے یہ وقف ایکٹ کو ختم کرنے کی بنیاد ہے، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے بھی 5 پلرز آف اسلام دیا ہے جو بیس ہوتا ہے۔ اگر ابھی کا جو بیس اگر امیر شریعت نے جو رکھنے جا رہے ہیں گاندھی میدان میں اگر یہ ہل گیا تو پھر تا قیامت شاید یہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے تہیہ کر لیجئے کہ اس بنیاد کو 100% مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ وقف ایک ضرور ختم ہوگا۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ وہاں پہ جتنے لوگ امام ہیں اور محلے ہیں سب میں یہ بات پہنچائی جائے، جہاں جہاں تک یہ بات نہیں پہنچی ہے وہاں تک یہ بات پہنچائی جائے اور سب لوگ انشاءاللہ 29 جون کو حاضر ہو، میری یہی کوشش رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ 34 مساجد ہے تقریباً، اور ہر ائمہ تک پہنچنے کے ہم نے 2-4 مہینے سے بڑی کوشش کی ہے۔ یہاں چند لوگ ابھی حاضر بھی ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر بے گھر پہ ہیں چھٹی کی وجہ سے، باقی اور سب کام ابھی ہوا تھا۔ 1 جون کو یہاں کے حضرات بھی پہنچے تھے، ائمہ حضرات جمع ہوئے تھے، ہر طرح سے امارت شریعہ کے حکم پر جو ہے حمایت کرنے کو تیار ہے اور ہر طرح کی ضیافت کرنے کو بھی تیار ہے انشاءاللہ۔
وہ سارے ائمہ تشریف لائے ہوئے ہیں، لہٰذا اسے پاکٹ بنا بنا کر کے دے دیا جائے۔ اور دوسری بات میں جو باڑ حلقے سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ کل بھی ایک وفد امارت شریعہ کا جا رہا تھا، پھر یہ اطلاع آئی کہ باڑ آئیں گے، پھر وہ باڑ نہیں آئے اور بہار شریف کی طرف چلے گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ باڑ کی چونکہ نمائندگی ہوتی ہے امارت شریعہ کی، جو بھی ذمہ داری آتی ہے باڑ میں، تو ان کا کام جو ہے تمام علماء ائمہ باڑ کے خسرو پور سے لے کے مراچی تک کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھدہ تک۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ذمہ داری ہے اس علاقے کے کام کی باڑ حلقے میں دے دیا جائے، تاکہ یہ کام آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو کہ بار بار آپ لوگ کو ادھر نہ جانا پڑے، اور ادھر کی تمام طرح کی ذمہ داریاں جو بھی آتی ہیں باڑ حلقے کے تمام علماء ائمہ کریں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ چونکہ دین بچاؤ دیش بچاؤ میں بھی ہم لوگوں نے اچھے سے کام انجام دیا تھا اور اچھی خاصی رقم بھی آئی تھی، اور گاڑیاں بھی، چاہے بس ہو، چاہے 4 ویلر ہو، چاہے ٹرین سے ہو، ہر حلقے سے لوگ آئے تھے۔ اور چونکہ کام کرنے کا کچھ خاکہ بھی تیار ہوا ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ پرچہ بھی سارے ائمہ کو اسی وقت دے دیا جائے تو زیادہ آسان ہے۔ باتیں الحمدللہ بہت سارے آ چکی ہیں۔ حضرت نے جن چیزوں کی طرف ہم سبوں کو فکر دلائی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ ہیں۔ میں صرف 2 بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تقریباً 2 جمعہ ابھی باقی ہے۔ امارت شریعہ کے اہم مقرر اگر ہر مساجد میں اگر خطاب ہو جائے تو عوام میں ایک بیداری آ جائے گی انشاءاللہ۔ میں تیار ہوں، ہمارے مسجد ابھی 2 ہفتے باقی ہیں، امارت شریعہ کے 2 مقرر ہر جمعہ میں آ جائیں انشاءاللہ، اور جو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ اس کے ساتھ دینے تیار ہیں۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ جیسے یہ چھوٹا چھوٹا بینر ہے وقت بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس، اور 29 جون کو جو گاندھی میدان میں جانا ہے اس کا ایک بینر بن جائے، اور جتنی بھی موٹر سائیکل ہے اور گاڑیاں ہیں سب پہ لگ جائے ابھی سے، تاکہ جس محلے میں اور جس حلقے میں بھی جائے سب کے ذہن میں رہے یہ کیا چیز ہے۔ ہر چھوٹے بڑے عورت مرد ہندو مسلم سب دیکھے کہ بھئی ہر گاڑی پر یہ کیا چیز ٹنگا ہوا ہے، تاکہ اس سے ایک بیداری پیدا ہوگی، کیونکہ جو چیز دکھتا ہے وہی چیز جو ہے بکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم لوگ یہ بات کریں انشاءاللہ، اور ہر محلے میں جس طرح پرچہ بانٹ رہے ہیں ہر گاڑی پر بھی اگر یہ چیزیں سٹ جائے، یا موٹر سائیکل پر ہر نوجوان کے پاس گاڑی ہے ماشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت زیادہ مؤثر ہوگی انشاءاللہ۔ بس شکریہ۔ محترم سید احمد ولی فیصل رحمانی امیر شرجیہ صاحب اور تمام ائمہ کرام، میں محمد ایوب خان قاسمی نوسہ پرانی مسجد کے امام ہوں، اور دین بچاؤ دیش بچاؤ پروگرام میں بھی ہم لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ہمارے یہاں بھی مہمانوں کی ضیافت کا انتظام ہوا تھا، اوپر والی منزل ہے جس میں ہم لوگوں نے قیام کیا تھا، اور ہمارے یہاں کے ڈاکٹر اطہر امام صاحب جناب ڈاکٹر عبدالشکور صاحب کے فرزند ہے، جو اس مجلس کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور تعاون کیا تھا، اور ان کے مشورے سے ہم لوگوں نے وہاں پچھلے مرتبہ کام کیا تھا۔ اس بار بھی انشاءاللہ ڈاکٹر اطہر امام صاحب کے مشورے سے مل جل کر ہم سب کام کر بھی رہے ہیں، اور برابر وہ مشورہ دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو 2-3 باتیں آئیں مہمانوں کی ضیافت کے لیے اور بڑی تعداد میں جمع کرنے کے لیے، ان کے فہرست بنا کر کے لسٹ دینے کے لیے، ہم سب اس سلسلے میں محنت کر کے مشورے سے کام بھی کریں گے، اور ہر جمعے میں اپنے خطبے میں ہم آخر کے 5 منٹ میں ترغیبی پیغام بھی دیں گے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس پروگرام میں شرکت کریں، اور 3 لاکھ کے جو ٹارگٹ ہے ہم سب پورے کرنے کی پوری کوشش کریں گے الحمدللہ، اور ہمیشہ ہمارا شریعہ کے ساتھ ہے۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، اور حضرت ہمارے امیر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ حضرت کا آج جو کچھ بھی حکم ہوا ہے انشاءاللہ ہم اور ہماری تنظیم ائمہ خطبہ مساجد انشاءاللہ 100% جو باتیں سامنے آئی ان باتوں پر ہم لوگ عمل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے پہلے دین بچاؤ دیش بچاؤ کا جب پروگرام ہونے جا رہا تھا، تنظیم تحریک ائمہ مساجد کی پوری ٹیم فکر مند تھی، اور ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ پٹنہ کے اندر ضیافت کا ایسا ماحول ہو پائے گا، لیکن فکر ہوئی، محنت ہوئی، اللہ کا احسان ہوا کہ بے مثال خدمت یہاں کے لوگوں نے کی۔ اس بار بھی ہم لوگ فکر کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اس محنت کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اچھا پروگرام اس بار بھی ہوگا، اور اس سے اچھی خدمت اور ضیافت بھی اس بار انشاءاللہ ہوگی۔ ہماری مسجد سے الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہزاروں مہمان کی ضیافت کا انتظام ہوا،
ढेर सारे सैकड़ों अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर काम अंजाम दिया। ख़वातीन की भी अच्छी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हमने की, अल्लाह ने अपने फजल व करम से हमसे काम लिया। इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में हज़ारों आदमी के खाने का इंतज़ाम रहेगा। पटना शहर के अंदर हज भवन के अंदर एक बड़ा सा काउंटर लगा, खाने पीने की चीज़ें अशिया वहाँ मुहैया थी। इसी तरह फ्रेज़र रोड डाक बंगला चौक पर तकरीबन 5 से 6 काउंटर हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने कायम की। इस बार भी सबका आज़्म इरादा पुख्ता है कि इंशाअल्लाह वो काउंटर लगेंगे, खाने पीने की चीज़ें वहाँ मुहैया रहेंगी इंशाअल्लाह। तो हर तरह से हम और हमारी तंजीम आइम्मा खुतबा मसाजिद आपके साथ है और आइंदा हर हाल में रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को खूब कामयाब करे। बस गुजारिश है, कल ही परसों ही मैं ढेर सारे इश्तिहारात ले गए, बैनर ले गया पूरे मोहल्ले में, उसको चस्पा करवाया। आपसे भी गुजारिश है, इमाम ज़रा फ़िक्रमंद हो, उनके पास टीम है तो ये काम आसान हो जाएगा, वरना वही काम के लिए हफ्तों लगेगा हमारा शरिया को पूरे पटना में इश्तिहार को चस्पा कराने में। हम सब ज़रा सी फिक्र कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ये काम आसान हो जाएगा। और इसी तरह इससे पहले जो कुछ ज़ियाफ़त हुई, खिदमत हुई, छोटी मोटी बातों को भूल करके, नज़रअंदाज करके इस बार भी हम लोग आगे बढ़ें और दिल खोल करके इस तहरीक का साथ दें इंशाअल्लाह। मुझे 2 बातों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बातें हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू की बड़ी अहम हो चुकी है और इससे पहले भी जो अइम्मा किराम की मीटिंग हुई और उसमें मशवरे हुए, अमीर शरीयत दामत बरकातुहू की बातों से बहुत सी चीज़ों का पता चला जो हमारे आपके ज़हनों में नहीं था। मसलन इस मुल्क के 80% गैरों को वक्फ से फ़ायदा हो रहा है। ये हमें मालूम नहीं था कि 80% इस वक्फ के जायदाद से 80% गैरों को फ़ायदा हो रहा है। ये मुझे मालूम नहीं था। हज़रत ने जो बयान दिया और बताया तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि दिल में बड़ी बातें और बहुत सी बातें आई। इसलिए हमें आपको मशवरा देने की ज़रूरत है कि जहाँ कुछ कमी हो वो हो। 2 बातों पर हमें आपको ज़्यादा तवज्जो देना है जो हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहू कह चुके हैं। एक तो जिस महल्ले में हम आप रहते हैं, इमाम हैं, उस महल्ले के लोगों को जगाना ही नहीं बल्कि बेदार करके उसे निकाल करके गांधी मैदान पहुंचाने की अनथक कोशिश करना और दिल में इरादा ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी जद्दोजहद से रब्बुल आलमीन वक्फ एक्ट को वापस कर दे या उसमें तरमीम ऐसी हो जो वक्फ के हक़ में, औक़ाफ़ के हक़ में बेहतर हो। तो एक तो आवाम को, जिस मस्जिद के इमाम हैं आप, उस महल्ले के आवाम को पूरे तौर पर, कुल्ली तौर पर मेहनत करके गांधी मैदान में निकालना। और दूसरे, पटना ज़िला या पटना के ख़ास शहरों और इलाक़ों में जो मसाजिद कायम हैं, बाहर के लोग जो बिहार के दूसरे ज़िला से तशरीफ़ लाएंगे, उनकी खिदमत के लिए हत्तल वसा उनके नहाने धोने, इस्तिंजा करने और साथ साथ कुछ खिलाने पिलाने का इंतज़ाम, आराम का हत्तल इम्कान कोशिश करना ताकि आने वालों को किसी तरह की दुश्वारी ना हो। राह बताना, पानी का इंतज़ाम करना, जो इससे पहले दीन बचाओ देश बचाओ के मौके पर आपने पटना के तमाम अइम्मा किराम ने माशाअल्लाह बड़ी मेहनत की, अब बहुत कामयाब रहा और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कामयाब होगा। और हज़रत की गुफ्तगू जब हो रही है, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह होगा और आने वाली नस्ल भी याद रखेगी और अल्लाह ताला हमारे आपके मकासिद जो हैं कि वक्फ एक्ट जो है या तो ख़त्म हो जाए, वापस हो जाए और होगा इंशाअल्लाह। ऐसी बात नहीं है, जब आप लगे रहेंगे, हम लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह होगा। अदबन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये प्रोग्राम 29 जून को होने जा रहा है गांधी मैदान में, दीन बचाओ देश बचाओ का भी प्रोग्राम गांधी मैदान में हुआ था। अगर रिकॉर्ड होगा तो आप देखेंगे मैंने उस मौके से भी कहा था कि इंशाअल्लाह रहमान
ये प्रोग्राम तारीख़ी प्रोग्राम होगा और गांधी मैदान का चप्पा चप्पा इंसानों से भरा हुआ होगा, जो गांधी मैदान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी ये बात सच साबित हुई कि चप्पा चप्पा गांधी मैदान का 15 अप्रैल 2018 को भरा पड़ा हुआ था। हमारा मकसद सिर्फ गांधी मैदान भरना न हो, बल्कि इस संगीन और ख़तरनाक जो वक्फ एक्ट है इसके वापसी और रद्द तक हमें हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए।